بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی اور صلہ رحمی کے بیان میں جو 7ویں حدیث نقل کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، آپ نے کہا یہ کبائر میں سے ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے مسلم کا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں، بخاری کی حدیث میں آپ نے کہا من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی، اور اس کی سب سے بری شکل یہ کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے یا ان پر لعنت کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا، قیل وہل یسب الرجل والدیہ، اے اللہ کے نبی کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کر سکتا ہے؟ صحابہ کا یہ سوال بتاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ ان کے سماج میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے حدیث سن کے تعجب کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو ہی گالی دے۔ تو پوچھا، اللہ کے نبی کیا کوئی مسلمان اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی وصیت کی کہ کوئی عورت زنا نہ کرے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس وقت تک نہیں معلوم تھا کہ کوئی اچھی عورت زنا بھی کر سکتی ہے۔ اتنے وہ شریف تھے کہ انہیں معلوم نہیں کہ کوئی پاکیزہ عورت زنا بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کہتے ہیں کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا بہت ہی سمجھنے والی بات ہے اس حدیث میں جو اللہ کے نبی نے بیان کی، اور ایسی شکل ہے گناہ کی جس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ نے کہا نعم، ہاں ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے ماں باپ کو گالی دے، کوئی آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ کیسے؟ یسب ابا الرجل فیسب اباہ، کہ وہ سیدھے اپنے ماں باپ کو تو گالی نہیں دیتا، دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، بدلے میں وہ بھی اس کے والد کو گالی دیتا ہے۔ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، ہاں سیدھے کوئی ماں کو گالی نہیں دیتا ہے، دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو بدل میں وہ بھی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اس کے والدہ کے پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی سبب بنتا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا، اس نے بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ سبب بنے، خود نہ دے، دوسرے کے ماں باپ کو دیتا ہے، وہ بدلے میں ہمارے ماں باپ کو گالی دے، تو اللہ کے نبی نے کہا جو بچہ ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنتا ہے اس نے بھی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے شرک کے بعد۔ تو علماء کہتے ہیں سوچئے کہ کوئی آدمی سیدھے سیدھے گالی نہیں دیتا ہے، حدیث میں آپ نے سیدھی سیدھے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، دوسرے کے ماں باپ کے بارے میں برا کہتا ہے، وہ پلٹ کر ہمارے ماں باپ کو دے، تو شریعت کہتی ہے یہ آدمی بھی اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے، بے ادب ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی کھلوائی دوسرے سے۔ تو علماء کہتے ہیں جب یہی کبیرہ گناہ ہے تو پھر سیدھے سیدھے ان کے منہ پر گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ جب دوسرے کے ذریعے سے گالی دلوائیں گے تو یہ کبیرہ ہے، تو اگر کوئی سیدھے ان کے منہ پر گالی دیتا ہے یا انہیں لعنت کرتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے پاس، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے علماء کہتے ہیں دونوں چیزیں پتہ چلتی ہیں، نمبر ایک کہ کوئی بھی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی کھلوانے کا سبب نہ بنے کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ دے، اگر گالی دیتا ہے تو گالی دینے کا بھی گناہ ہے اور اپنے ماں باپ پر گالی دلوانے کا گناہ بھی آئے گا۔ اور دوسرا اس سے بری بات کہ کوئی آدمی مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ بےہودگی کرے، بدتمیزی کرے، انہیں گالی دے، اس کا شریعت میں تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے بدترین شکل ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتے کو توڑنے کی۔ اس سے پہلے بھی درس میں بات آئی، رشتے کو توڑنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بات چیت بند ہو،
اسلام میں رشتے کو توڑنے کا سب سے بڑا تصور یہ ہے کہ انہیں تکلیف دی جائے، انہیں اذیت دی جائے، پریشان کیا جائے۔ ماں باپ کو کوئی گالی نہ دے، اگرچہ کہ اس کے ماں باپ علم والے نہ ہوں، اگرچہ کہ اس کے ماں باپ نیک نہ ہوں، دیندار نہ ہوں، متقی نہ ہوں، برے ہوں، گناہ ہوں، سب کچھ ہو، لیکن ہمیں انہیں گالی دینے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، لعنت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو باتیں میں نے اللہ کے نبی سے یاد رکھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کے نبی نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ پہ لعنت کرتا ہے۔ آپ نے کیوں لعنت کی ہے اس سے کوئی بحث نہیں، اگر لعنت کی آپ نے ماں باپ پر اپنے ہی، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر۔ لعنت کا مطلب الطرد من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے اسے ڈھکیل دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کو ہی لعنت دے جبکہ وہی اس کے وجود کا سبب بنے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور سب سے بڑا احسان انہی کا ہے، اس لیے کہ شریعت کہتی ہے انسان احسان کی وجہ سے بھی حسن سلوک کرے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑا احسان انہی کا ہے، جب بول نہیں سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے، تب ساری ضرورتیں انہوں نے پوری کی، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی انسان ان کی جگہ نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی مدد انہی کی ہے، سب سے بڑا احسان انہی کا ہے۔ ان کو گالی دینا، لعنت کرنا کبائر میں سے ہے اور بہت سنگین گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جائز نہیں کہا، اور اس حدیث سے بات پتہ چلتی ہے، ایک قاعدہ ہے فقہ کا، الوسائل لها احکام المقاصد، ہر وہ چیز جو انسان کو حرام تک لے جاتی وہ بھی حرام ہے، جو چیز حرام تک لے جاتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ کوئی آدمی بتوں کو گالی نہ دے جنہیں مشرکین مانتے ہیں، جن کی پوجا مشرک کرتے، ان بتوں کو گالی مت دو، حالانکہ حقیقت یہ ہے وہ اس لائق ہیں کہ ان کے بارے میں برا بھلا کہا جائے، لیکن اللہ کہتا ہے انہیں برا بھلا مت کہو، کیوں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، جب تم برا بھلا کہو گے ان کے باطل معبودوں کو تو وہ تمہارے سچے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ تو ہر وہ چیز جو برائی تک لے جانے والی ہو، شریعت کہتی اس سے پہلے ہی رک جانا چاہیے۔ جب ہماری کسی کو گالی دینے سے ماں باپ کو گالی پڑ سکتی ہے، علماء کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کسی مسلمان کو گالی نہیں دینا چاہیے، دوسرے کو برا بھلا گالی دینا، لعنت کرنا، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ شریعت کے اہم ترین تعلیمات میں سے ہے کہ کوئی آدمی گناہ کر سکتا ہے دو طرح سے، ایک یہ کہ سیدھے سیدھے کوئی گناہ کر لیتا ہے، دوسرا گناہ کا سبب بنے، گناہ کا سبب بنتا ہے، یہ بھی گناہ کرنے والا ہے۔ اس کی ایک مثال علماء نے اس کی شرح میں ذکر کی، حافظ ابن حجر نے، کوئی آدمی انگور بیچتا ہے، انگور حلال ہے، کھانا بھی، کھلانا بھی اور بیچنا بھی، لیکن اگر کسی کو معلوم ہے کہ یہ شخص اس انگور سے شراب بنانے والا ہے تو علماء کہتے ہیں اسے بیچنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے، کنفرم ہے، آپ کے دل میں بات آئی، ایسا نہیں، آپ کو واقعتاً علم ہے کہ اس سے حرام چیزی ہونے والی ہے، تو پھر اس کا بیچنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ سبب بنے گا اس حرام چیز کے لیے۔ اس اہم قاعدے کو اس حدیث سے لیا گیا ہے کہ آدمی کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو حرام تک لے جا سکتا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من الکبائر، بڑے گناہوں میں سے یہ ہے، یعنی خود اللہ کے نبی نے اس حدیث میں گناہ کی تقسیم کی ہے کہ گناہ بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو تقسیمات آپ علماء کے پاس سنتے ہیں، بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ تقسیم کہاں سے آتی ہے، کہاں سے علماء اس کو مستنبط کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ ہے، آپ نے کہا من الکبائر، آپ نے کبائر کا لفظ استعمال کیا کہ بڑے گناہوں میں سے یہ ہے، یعنی خود حدیث تقسیم کرتی ہے کہ ہر گناہ ایک درجے کا نہیں ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں اور بعض گناہ ہیں جو اس کے مقابلے میں کم ہیں۔ بہرحال گناہ ہے، سب سے بچنا چاہیے، بالخصوص کبائر سے، اس لیے کہ اس کی سختی اور پکڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو
सराहतन गाली ना दे, लानत ना करे, अगरचे कि वो जैसे भी हों। दूसरा, उनके लानत और उनको गाली दिलवाने का सबब भी कभी ज़िंदगी में ना बने, ऐसा काम ना करे कि माँ बाप को गाली दी जाए। इसका ख्याल करना मोमिन की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए और इस जुर्म अजीम से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।